الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ الشریعہ انٹرنیشنل سے آج متفرق مسائل ہیں۔ ایک مسئلے پر 100 رکعت نمازوں کا ثواب ہے۔ پہلا مسئلہ ہے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اصل میں آئینے کے اندر انسان کا عکس ہوتا ہے، تصویر نہیں ہوتی۔ تصویر وہ ہوتی ہے کہ انسان کے ہٹنے کے بعد بھی جمی ہوتی ہے، تو تصویر کے سامنے نماز صحیح نہیں، عکس کے سامنے صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے جو بچہ مردہ پیدا ہو، یعنی پہلے سے مرا ہوا ہو اور پھر پیدا ہو جائے، یعنی پیدا ہونے کے بعد اس نے کوئی چیخ یا حرکت نہیں کی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حکم ہے کہ نہلا کر کے اسے کپڑے میں لپیٹ دیں گے۔ سنت کفن نہیں ہے اس کا، اور نہ اس کا نماز جنازہ ہے۔ بغیر نماز جنازہ کے اور بغیر سنت کفن کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ پیشاب نہ کیا تو استنجا کرنا کیسا ہے؟ استنجے کی ضرورت تو اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے، اس کا تعلق قضاء حاجت سے ہے کہ اگر ایک شخص نے پیشاب پاخانہ کیا تو وہ استنجا کرے گا، اگر نہیں کیا تو استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبروں کو چومنا درست ہے یا نہیں؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ سے اس کا چومنا ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہ ہو تو اس کو پھر سنت سمجھنا غلط ہے۔ کسی کو قسم دینے سے قسم ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کسی شخص نے کہیں تجھے اللہ کی قسم یہ کرو تو اس سے قسم نہیں ہوتی۔ قسم تو آدمی خود کھاتا ہے، یہ نہیں کہ اور لوگ کسی کو قسم دیں، یہ غلط ہے۔ بغیر وضو اذان دینا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ وضو ہو، لیکن اذان کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد قربانی کی نیت کرنا کیسا ہے؟ ناخن کاٹنا یہ تو قربانی کی نیت اگر آدمی کرے تو اس کے بعد ناخن نہ کاٹے، اور ناخن کا کاٹنا یہ نہ کاٹنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کاٹ دیا تو کوئی گناہ نہیں، قربانی درست ہے۔ نماز عید کی ادائیگی لاک ڈاؤن میں کیسے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے، مجبوری میں یہ کہ گھر کے 2 3 4 افراد وہ اگر ایک گھر میں اپنے گھر کے افراد کھڑے ہو جائیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ مختصر خطبہ دے دے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ایک سورت پڑھ لے، اور اللہ اکبر تکبیرات کہہ دیں تو نماز ہو جائے گی۔ فون پر نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ اصل میں فون پر نکاح نہیں ہوتا، لیکن فون پر آدمی اپنے نکاح کا وکیل بنا سکتا ہے کہ فلانے کو 2 گواہوں کے سامنے وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ ایجاب اور قبول کریں۔ موجودہ حالات میں محققین کیا کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے سونے کو یا چاندی کو کس کو نصاب بنایا جائے؟ بہتر یہ ہے اس زمانے میں کہ سونے کا نصاب بن جائے، کیونکہ قربانی میں چاندی کا نصاب بہت کم ہے، لوگوں پر بوجھ ہوگا، تو بہتر ہے کہ سونے کے 7.5 تولے سونا ہو تو تب وہ قربانی کرے۔ مسافر پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اصل میں مسافر اگر مالدار ہے تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے، لیکن سفر کے اندر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعہ ہے کہ لوگ کیسے اس دین کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ جب مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کافر عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کی حکومتوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ملکوں پر قبضہ کیا ہے، اور وہ فوج کے اندر مسلمانوں کو لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کفر کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو کافروں کی فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ بھرتی ہوتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ بہرحال ان پر مقدمہ چلا خالق دینہ حال میں کراچی میں،
ان سے یہاں تک وکیل نے کہا کہ اگر آپ اتنی سی بات کہہ دیں کہ میں نے ایسے نہیں کہا تو آپ چھوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جو فتویٰ دیا ہے وہی فتویٰ ہے، اور اگر ہم ڈرتے تو ہم اپنے ساتھ کفن نہ لاتے، اور بغل سے کفن نکال کر دکھا دیا کہ ہم اپنے ساتھ کفن نہ۔ یہ ہے مسلمان۔ اور آج کل ہمارا ایمان کیا ہے اور دین کے لیے قربانی کیا ہے؟ بس دین کا مذاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر پگڑی ہے اس کا مذاق، اگر داڑھی ہے اس کا مذاق، اگر ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا وہ پانچے ہیں اس کا مذاق، یعنی دین کی ہر چیز کا مذاق ہے، اور جو انگریزوں کو طریقے ہیں اس کا کوئی مذاق نہیں ہے۔